بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر یا فتح یا کریم وبک نستعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی آمین یا رب العالمین۔ تو ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بشارت دی گئی کہ دو طائفے میں سے ایک طائفہ آپ کا مقابلہ ہوگا، آپ کا آمنا سامنا ہوگا، اور ان دونوں میں انشاءاللہ کی طرف سے آپ کو خوشخبری ہے اور آپ کا اس میں فائدہ ہے۔ تو یہ آپ کو یہ بتایا گیا تھا۔ تو وہ قافلہ تو نکل گیا ابو سفیان کا، جو کہ قافلہ تجارت تھا، لیکن ابو جہل نے یہ ٹھان لی کہ ہم جو ہے مدینہ پہ حملہ آور ہوں گے اور وہاں پہ ٹھہریں گے اور وہاں پہ جو ہے ناچ گانا کریں گے اور ان کو اپنا رعب اور خوف سے ان کو متزلزل کریں گے، کس کو؟ مسلمانوں کو۔ تو یہ بے سر و سامانی کی جنگ تھی، مسلمانوں کی کوئی تیاری نہیں تھی، مسلمانوں کے پاس ہتھیار بھی نہیں تھا، مسلمانوں نے یہ بھی نہیں سوچا تھا کہ اس جنگ ہوں گی اور ابو جہل سے مقابلہ کرنا پڑے گا، لہٰذا یہ جنگ جو ہے نہ ہوتے ہوئے بھی جنگ کے لیے مسلمانوں کو تیار ہونا پڑا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے لیے تیاری کا حکم دیا۔ اور اس کے بعد جو جنگ کا جو نتیجہ نکلا تو وہ مسلمانوں کے حق میں ہوا، مسلمان اس میں غالب رہے، اور قریش جو اس میں مفتوح رہا، شکست ہو گئی، اس کے صنادید قریش اس میں قتل ہو گئے، اور 70 لوگ اس کے قتل ہوئے جو کہ بڑے بڑے سردار شمار کیے جاتے تھے بشمول ابو جہل کے، اور اسی طرح 70 لوگ ان کے قید ہوئے، 70 لوگ قید ہوئے، اور بہت سارا مال غنیمت جو ہے مسلمانوں کو ملا۔ یہ جو مال غنیمت جو چھوڑ کر بھاگے وہ تمام مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ آیا۔ اچھی بات، اور اس سے پہلے اور ایک بات آپ کو گوش گزار کر دوں کہ مال غنیمت جو ہے اس زمانے جاہلیت میں ایسا ہوتا تھا کہ جب کوئی جنگ ہوتی تھی اور جب جو کوئی مال جس شخص کے ہاتھ میں آ جاتا تھا وہ اس کا ہو جاتا تھا۔ مثلا کسی کے ہاتھ میں تلوار آ گئی تو تلوار جس نے لی، جس کے ہاتھ میں پڑی وہ اس کی ہو گئی، جس کے ہاتھ میں زرہ آ گئی وہ اس کی ہو گئی، اس نے لے لیا، جس کے ہاتھ میں کچھ اونٹ آ گیا، گھوڑا آ گیا، وہ اس کا ہو گیا۔ لیکن جب اسلام آیا اور اسلام کی یہ پہلی جنگ تھی جس میں ایک مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ آیا اور مسلمانوں کو اس میں فتح و کامرانی ہوئی، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اپنے فرشتوں کے ذریعے اس میں فتح و کامرانی دی، اور جب ان کے پاس مال ملا، مال ان کے ہاتھ آیا، تب ان کے جو نوجوان لوگ تھے تو ان کو یہی خیال تھا کہ اب جس کے ہاتھ جو لگا وہ اس کا، کیونکہ عرب کا جاہلیت کا یہ طریقہ ہوتے آ رہا تھا کہ جس کے ہاتھ جو لگ گیا وہ اس کا، اونٹ لگ گیا اونٹ اس کا ہو گیا، اور کبھی گھوڑا لگ گیا تو گھوڑا اس کا، زرہ لگ گئی تو زرہ اس کی۔ تو یعنی جمع کرنے کا اور مستقل جو کسی کے تحت جمع کر کے تقسیم کرنے کا سسٹم نہیں تھا، بلکہ جس کے ہاتھ جو لگتا ہے وہ لیتا تھا۔ لیکن ابھی مسلمان کی پہلے جنگ تھی، اسلامی جنگ پہلی تھی، اس سے پہلے اسلامی جنگ نہیں ہوئی تھی، اس سے پہلے آپ کو جو ہے جب تک آپ کو مکی زندگی میں آپ نے کبھی اپنا دفاع نہیں کیا، آپ نے کبھی کسی پہ تلوار نہیں اٹھائی، مسلمانوں کو یہ حکم نہیں تھا کہ کسی کا وہ جواب دے، کسی کا جو دفاع کرے، کسی کو مارے، کسی کے اوپر حملہ آور ہوئے۔ لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ آئے تو اب یہاں پہ حکم ہو کہ آپ دفاع کر سکتے ہیں، وہ مکی زندگی کے حال نہیں رہے، اب آپ اپنا دفاع کر سکتے ہیں، اپنے ملک کا دفاع کر سکتے ہیں، اپنی جان کا دفاع کر سکتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ پہنچتے سب سے پہلے جو یہودی قبائل کو جمع کیا اور ان سے یہ معاہدہ کیا کہ بھائی جو کوئی بھی شخص ہمارے شہر، ہمارے ملک یعنی مدینہ پہ حملہ کریں تو ہم سب مل کر اس کا دفاع کریں گے، اور بیرونی حملے سے اپنے شہر کو، اپنے ملک کو محفوظ رکھیں گے۔ تو یہ تمام یہودیوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معاہدہ کیا۔ تو یہ معاہدہ کس لیے کیا گیا کہ بھائی اگر کوئی ہمارے پہ حملہ ہوا تو ہم اس کا دفاع کریں گے۔ مکی زندگی کیسی تھی؟ اس میں دفاع کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، اگر آپ کے اوپر مسلمانوں ظلم ہو رہا تھا تو ظلم کو سہنے کا حکم تھا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پر جو ہے اونٹ کی اوجڑی رکھ دی گئی، وزن رکھ دیا گیا، لیکن آپ کو یہ حکم نہیں تھا کہ آپ اس کے بدلے میں کم سے کم زبانی جھگڑا کریں، یا آپ اس کا مقابلہ کریں یا ان کو روکیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگ پہ سلایا گیا، گرم ریت پہ سلایا گیا، لیکن یہ حکم نہیں تھا کہ بھائی آپ اپنا طرف سے کوئی دفاع کرے، کسی کو کچھ گالی دے یا کسی کو کچھ برا بھلا کہے یا کسی پہ حملہ کرے۔ یہاں تک کہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا، لیکن مسلمان کو یہ حکم نہیں ہوا کہ بھئی آپ جو اپنے طرف سے اس کے بدلہ لیں، نہیں۔ یہ کارروائی اور یہ بدلے کی کارروائی، دفاع کی کارروائی کہاں شروع ہوئی؟ مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد۔
جب آپ اللہ کے حکم سے ہجرت کر گئے اور آپ مدینہ منورہ میں قیام پذیر ہوئے تو آپ نے پھر اب حکم دیا کہ اب ہم اپنا دفاع کریں گے، ہم اپنی ملک کی اور اپنے شہر کی حفاظت کریں گے۔ لہٰذا یہاں پر حکم ہوا کہ آپ غزوہ کر سکتے ہیں، آپ سریہ کر سکتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سریات بھی کیے، غزوات بھی کیے، اور ان میں جو ہے آپ نے پھر اقدام بھی کرنے کی کوشش کی کہ جو مخالفین ہیں مخالفین کے جو ہے ان کا دفاع کیا جائے، ان کو وہیں پر ختم کیا جائے، ان کے دفاع کی قوت کو ختم کر دیا جائے۔ اس طرح آپ نے یہاں پہ آ کر جو ہے اپنے مسلمانوں کو دفاع اور حملہ آوری کی کوشش کی۔ اسی سلسلے میں غزوات بھی کیے آپ نے، اور یہ سب سے پہلا غزوہ بدر کا تھا۔ اور آپ نے سرایا بھی، یعنی سرایا اس کو کہتے ہیں جس میں آپ خود تو شریک نہیں رہے لیکن آپ نے ٹکڑی، آپ نے گروپ گروپ بنائے اور ان گروپوں کو ایک ذمہ داری سونپی کہ جاؤ وہاں پر، اور وہاں پر جا کر جو ہے وہ فلاں کام کر آ جاؤ، فلاں قوم کے پاس جاؤ، ان کو قوم کے پاس فلاں کام کر کے کارروائی کر کے آ جاؤ واپس۔ اس کو سریہ کہتے ہیں، جس میں آپ خود شریک نہیں ہوئے لیکن کسی کو امیر بنا کر آپ نے اس میں بھیجا، اور بعض اوقات آپ خود بھی گئے ان کے ساتھ، اور اس کو غزوہ کہتے ہیں، اور آپ نے وہ جو ہے وہ کاروائی جو انجام دے کر واپس آئے۔ تو یہ تمام حکم جو ہے مدینہ منورہ میں جانے کے بعد ہوا کہ آپ اپنا دفاع کر سکتے ہیں، آپ اپنے دشمن کو روک سکتے ہیں بزور بازو، اور ان کے مقابلے میں آپ تلوار اٹھا سکتے ہیں، اپنی قوت کا مظاہرہ کر سکتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر یہی کیا۔ تو یہاں پہ یہ بتانا یہ ہے کہ انفال جو ہے یہ کس کو کہتے ہیں، انفال کے کیا مطلب ہے۔ تب دیکھیے یہاں پہ جو ہے پہلے میں نے بتا دیا آپ کو کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ جو چیز جس کو مل جاتی تھی وہ لے لیا کرتے تھے، جس کے جو ہاتھ لگے، لیکن اب یہاں پہ اسلام آ گیا، اسلامی قوانین نافذ ہو گئے، اسلامی قوانین کے تحت یہ پہلی جنگ لڑی جا رہی ہے، جس میں امیر المومنین، امیر لشکر جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس موجود ہے۔ تو اس کے بعد یہ جب جمع ہوا، جب یہ کفار قریش جو سامان چھوڑ کر بھاگے، تو یہ سامان جب جمع کیا گیا تو یہ جمع کرنے کے بعد اب اس کا حکم یہ پوچھنے لگے اس کو کیا کیا جائے، کیا پہلے کی طرح سب تقسیم کر لیا جائے جس طرح جاہلیت میں ہوتا تھا، یا جو ہے ایک سسٹمیٹک طریقے سے کہ اللہ کے رسول کے پاس جمع ہو جائے اور اللہ کے رسول اپنے ہاتھ سے تقسیم کرے، کیا اس طرح ہونا چاہیے۔ تو یہ یہاں پہ مسئلہ پیدا ہوا، اور یہی مسئلہ جو یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جا رہا ہے، کیونکہ جنگ میں ایک ایسا ہوتا ہے کہ بعض نوجوان ہوتے ہیں، بعض جو ہے درمیانی عمر کے ہوتے ہیں، اور بعض جو ہے ضعیف اور بزرگ ہوتے ہیں۔ ضعیف اور بزرگ تو لڑ نہیں سکتے اتنا جتنا جوان لڑتا ہے، لیکن ضعیف اور بوڑھے جو ہوتے ہیں وہ جو ہے مشورہ دینے کے لیے اور سامان کی حفاظت کے لیے ہوتے ہیں۔ تو اس جنگ میں ایسا ہی ہوا کہ بعض بزرگ صحابہ جو تھے انہوں نے کہا کہ بھئی نوجوان مجاہدین ان سے کہا کہ ہم لڑ تو ہم رہے تھے، لہٰذا اس مال کے ہم حقدار ہیں، ہم نے دشمنوں کو بھگایا، ہم نے دشمنوں پہ تلواریں چلائیں، آپ لوگ تو صرف پیچھے بیٹھے ہوئے تھے۔ لیکن پیچھے بزرگ اصحاب نے یہ کہا کہ نہیں بھائی، ہم تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، آپ کا دفاع کر رہے تھے، آپ کے پاس جو بھی دشمن آتا تھا اس کو ہم یہاں سے بھگا دیا کرتے تھے یا اس پر حملہ کرتے تھے، ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بچایا، اور گویا اس طرح ہم نے دین کی خدمت کی، دین اسلام کی خدمت کی، تو لہٰذا اس مال غنیمت میں ہمارا بھی حصہ ہے۔ اس مال غنیمت میں ان بزرگوں نے بھی اپنا حصہ طلب کیا۔ تو خیر یہ تمام معاملات تھے جس کی وجہ سے جو ہے یہ مسئلہ پیدا ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات آئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے میں بتاؤں گا کہ کیا ہوا، جب تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں آتا آپ نے کچھ نہیں کہا۔ تو ہم شروع کرتے ہیں آیت یسألونک عن الانفال۔ تو یہ سورہ انفال ہے، اس میں جو 75 آیتیں ہیں۔ سورہ انفال میں کتنی آیتیں ہیں؟ 75 آیتیں ہیں، اور 1631 کلمات ہیں، 1631 کلمات ہیں، اور 5294 حروف ہیں۔ کتنے حروف ہیں؟ 5294 حروف ہیں۔ تو اس میں 75 آیتیں ہیں، 1075 آیتیں ہیں، 1631 کلمات ہیں، اور 5294 حروف ہیں۔ سورہ انفال یہ کل مدنی ہے، یعنی ہجرت کے بعد نازل ہوئی، اور وہ اذ یمکر بک سے 7 آیت مکی ہے، وہ اذ یمکر بک سے 7 آیت مکی ہے۔ اس میں کل جو ہے وہ کہا میں نے 75 76 یا 77 آیتیں ہیں۔
جمہور مفسرین کے نزدیک پوری سورہ بدون استثناء کے مدنی ہے۔ اس سورہ کو سورہ بدر بھی کہتے ہیں، اس کا دوسرا نام کیا سورہ بدر بھی کہتے ہیں، کیونکہ سورہ بدر کی تمام تفصیلات اس میں آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم لوگ مسلمانوں کو اپنے کم وقتی کم تعداد کے باوجود کس طرح کامیاب کیا، کس طرح اس نے اللہ نے فرشتوں کے ذریعے مسلمانوں کی مدد کی، اور کس طرح بے سر و سامانی کے باوجود کم تعداد کے باوجود ایک بڑے لشکر پر، ایک آزمودہ لشکر پر اور ایک مسلح لشکر پر کس طرح غیر مسلح افراد کو کامیابی دلائی۔ یہ صرف اور صرف اللہ کا فضل و کرم اور اس کی مدد کے سوا نہیں ہو سکتی۔ یہ نوجوان جو کہہ رہے تھے کہ ہم اپنی بہادری سے ہم نے بھگایا ان کا لڑا، تو یہ ان کی بہادری سے نہیں لڑے، بلکہ جب اللہ کی اگر مدد نہ ہوتی تو ان کی بہادری بھی کسی کام کی نہ ہوتی، یہ کبھی بھی اس جنگ میں کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک کہ اللہ کی مدد ان کے شامل حال نہ ہوتی۔ تو یہی کہہ رہے ہیں، اس کا دوسرا نام سورہ بدر بھی ہے، اور تلاوت کے اعتبار سے یہ قرآن کریم کی 8ویں سورت ہے۔ تلاوت کے اعتبار سے یہ قرآن کریم کی 8ویں سورت ہے، جس میں کل رکوعات 10 ہے۔ کل رکوع کتنے ہیں اس میں؟ 10 ہیں۔ آیت 75 ہے، آیت 75 اور کلمات اور حروف کتنے میں نے آپ کو بتا دی۔ انفال نفل کو کہتے ہیں، انفال یہ نفل کی جمع ہے، انفال نفل کی جمع ہے۔ نفل بفتح النون والفا، بفتح النون والفا، یعنی اس میں نون کو بھی فتح ہے، فا کو بھی فتح ہے۔ نفل نفل کہیں گے نفل ینفلو سے، یعنی زائد کو کہتے ہیں، جو کہ فرض کے علاوہ جو زائد ہو اس کو ہم نفل کہتے ہیں، اور یہ فا کے زبر کے فتح کے ساتھ ہے، فا کے جزم کے ساتھ نہیں ہے، یعنی وہ جو اصل سے زیادہ ہو۔ نفل یعنی جو اصل سے زیادہ ہو۔ اصل تو آپ کا یہ ہے کہ بھئی جو آپ کو اصل دے دیا گیا، لیکن اس کے بعد جو اصل کے اوپر جو آپ کے اوپر نوازش کی جائیں گی اور جو کرم کیا جائیں گا اور جو مہربانی کی جائیں گے اس کو آپ نفل کہیں گے، کیونکہ اب جہاد کا بھی اصل مقصد کیا ہوتا ہے؟ اصل مقصد نفل نہیں، مال غنیمت نہیں ہوتا، بلکہ اصل مقصد اعلاء کلمت اللہ ہوتا ہے، اللہ کی رضا ہوتی ہے، اور اللہ کے کلمے کے بلندی کے لیے جہاد کیا جاتا ہے، اور اصل جو ہے ثواب ہوتا ہے، اصل شہادت ہوتی ہے، شہادت کا ثواب جو ہے۔ لیکن اب اس کے باوجود یہ جو مل رہا ہے مال غنیمت کے طور پر، یہ کیا ہے؟ نفل ہے آپ کا، یعنی اصل ثواب تو اللہ تعالیٰ کے پاس آپ کا پہنچ گیا ہے، اصل نیکی آپ کو اللہ تعالیٰ دینے والے ہیں۔ یہ تو یہاں پر ایک عارضی طور پر جو ہے آپ عارضی طور پر اور اس کے علاوہ ایکسٹرا آپ کو دیا جا رہا ہے، تو اس کو آپ کہیں گے نفل۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ نفل۔ تو یہ نفل کس کی؟ انفال جو ہے نفل کی جمع ہے۔ نفل یعنی جو اصل چیز سے جو زیادہ ہو اس کو آپ نفل کہتے ہیں، اصل چیز سے جو زیادہ ہو اس کو آپ نفل کہیں گے۔ تو یہ انفال اور نفل یہ ہوا جو کہ انفال جو جمع ہے نفل کی۔ جیسے سبب کی جب اسباب ہوتی ہیں، سبب کی جمع کیا ہوتی ہے؟ اسباب ہوتی ہے۔ نفل کے معنی اصل میں زیادتی کے ہیں، نفل کے اصل معنی کیا ہے؟ زیادتی کے ہیں۔ نفل نماز اور نفل روزہ کو نفل اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اصل فرض سے زائد ہوتی ہے نا۔ نفل نماز پڑھتے ہیں آپ تو یعنی فرض نماز کے علاوہ کوئی چیز ہوتی ہے وہ جو کہ زیادہ ہوتی ہے۔ اسی طرح نفل روزہ اصل نماز فرض روزے کے علاوہ ہوتی ہے، اس لیے ہوتا ہے وہ روزہ، اس لیے اس کو نفل روزہ کہتے ہیں کہ اصل تو آپ نے پورا ادا کر دیے، لیکن اس کے علاوہ اور مہربانی کے طور پر یا اپنے ثواب کے لیے یا اپنے درجات کے بلندی کے لیے آپ اس عمل کو انجام دے رہے ہیں، لہٰذا یہ کیا ہوا؟ نفل کہلائیں گے، یعنی اصل کے علاوہ، اصل سے زائد۔ تو کہتے ہیں اصطلاح قرآن و سنت میں، اب چل یہ تو ہو گیا نفل کے لغوی معنی ہوئے، یعنی جو کہ اصل سے زائد ہو، جو کہ اصل سے زیادہ ہوئی ہے، لغوی معنی ہوئے نفل کے۔ اب اصطلاحی معنی شریعت میں نفل کس کو کہتے ہیں؟ نفل کس کو کہتے ہیں؟ تو کہتے ہیں اصطلاح قرآن و سنت میں لفظ نفل انفال مال غنیمت کے لیے بولا جاتا ہے۔ مال غنیمت کون؟ جو کہ کفار سے چھینا جائے، جو کہ کفار سے چھینا جائے۔ اب اس میں بھی دو قسمیں ہیں، ایک تو وہ جو کفار سے چھینا جائے یا کفار جو چھوڑ کر بھاگ جائے میدان جنگ میں سامان، تو اس کو کہیں گے آپ نفل۔ اور ایک یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی قوم پر یا کسی بستی پر حملے کے لیے جائے، جنگ کے لیے جائے، اور وہ جو ہے بغیر جنگ کے آپ کو کوئی مال ملے، چاہے وہ اگریمنٹ کرے، صلح کرے آپ سے، اور وہ آپ کو کچھ مال دینے کے اوپر تیار ہو جائے، وہ مال آپ کو دے، یا آپ ان سے کوئی مال لے لے، تو اس کو کیا کہیں گے؟ تو اس کو کہتے ہیں فے۔ اصل میں مال غنیمت کی اس مال غنیمت تین طرح کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے مال غنیمت اور ایک ہوتا ہے مال فے۔ اور مال غنیمت یعنی انفال جو ہے، یعنی جو کہ دشمنوں سے جو لڑ کر لیا جائے، دشمنوں سے جو لڑ کر لیا جائے، اور فے یعنی دشمنوں سے کسی ایگریمنٹ کے تحت، کسی صلح کے تحت، یا وہ دشمن یہ کہے کہ بھئی آپ ہم پہ حملہ مت کرو، ہم آپ کو اتنا مال دے دیتے ہیں، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ فے۔ اور ایک ہوتا ہے غنیمت، ایک ہوتا ہے غنیمت۔ تو قرآن کریم میں اس کے معنی کے لیے تین الفاظ استعمال ہوئے، ایک انفال، ایک غنیمت اور ایک فے۔ تین الفاظوں کا
استعمال کیا ہے قرآن مجید نے، اور ان تینوں کے معنی تقریباً ایک ہی جیسے ہیں، لیکن اس میں تھوڑا بہت فرق ہے۔ تو لفظ انفال تو اسی آیت میں مذکور ہے، جیسا آپ پڑھ رہے ہیں یسألونک عن الانفال، یہ اسی میں لفظ غنیمت اور اس کی تفسیر اسی صورت کی 41ویں آیت میں آنے والی ہے۔ 41ویں آیت میں انشاءاللہ ہم آئندہ پڑھ رہے ہیں۔ لفظ فے اس کی تفسیر سورہ حشر میں بیان ہوئی ہے، لفظ فے کی تفصیل جو ہے سورہ حشر میں بیان ہو رہی ہے۔ تو بہرحال یہ تینوں لفظ ہیں جس کے الگ الگ معنی مراد لیے جا رہے ہیں، لیکن اصل میں یہ سب کے سب تینوں کے تینوں ایک ہی ہے۔ اس کی مزید تفصیل ہم آئندہ پھر پڑھیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔